أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں ٹھکرا دیا، بلا دیا یا ان کی تکذیب کی. اور اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے رسولوں کو ٹھکرایا، رسولوں کو جھٹلایا. تو جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے گویا کہ وہ سارے رسولوں کو جھٹلانے والا ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ مرسلین استعمال ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہ اس قوم کے بھائی تھے، انہوں نے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ گزشتہ درس میں یہ دو باتیں قدر تفصیل سے ذکر کی گئی تھی کہ انبیاء اپنی قوم کے بھائی ہوتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا اذ قال لهم اخوهم، جب انہیں ان کے بھائی نے کہا. اور وہ اخوہم کون ہیں؟ نوح. اللہ رب العزت نے خود کلیئر کر دیا کہ اس قوم کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور پاکستان میں، انڈیا میں کھڑے ہو کر آپ کہیے کہ نبی ہمارا بھائی ہے تو پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. تو یہاں
اور قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر صرف اسی سورہ شعراء میں کم از کم 4 نبیوں کا ذکر آئے گا جہاں یہ بات آئے گی کہ انہوں نے اپنے بھائی قوم کے اپنے بھائی فلاں نبی نے قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم ایک اللہ کے سوا باقی سب بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو. جیسے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الا تتقون، یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے 2 لفظی بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو. اور تقوی کیا ہے؟ گزشتہ در میں اس کی تفصیل جو ہے وہ میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اس کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنا، تھوڑے پر قناعت کرنا، اور یوم الرحیل واپسی اس دنیا سے جب نکلنا ہے اس دن کے لیے تیاری کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے وہ تقوی کہلاتا ہے. اور ساتھ ہی بعض صحابہ سے تقوی کا ایک اور معنی بھی ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. ان لوگوں کے سوال بھی بڑے عجیب ہوتے تھے. ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے بھائی کیا کام کر رہے ہو، پیکیج کیا ہے، سیلری کتنی ہے، آمدنی کیا ہے، کچھ ملک میں بنایا نہیں. ہمارا سوال گھوم پھر کے دنیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے ایک خاص دماغ کا ڈھانچہ دیا تھا جس میں دنیا سماتی ہی نہیں تھی. جب بھی سوال ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا، آپس میں سوال کرتے، سوال آخرت کے بارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے صحابہ کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے دلانی علی عمل، اے اللہ کے نبی مجھے اس کام کی خبر دے دیجئے جو میرے لیے نجات کا باعث بن جائے. اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات بتائیے کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ رہے، یعنی آپ ہی مجھے بتا دیجئے. صحابہ کرام کے سوالات اس قسم کے. اب یہاں جو تقوی کا لفظ ہے اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے پوچھا صحابی سے کہ تقوی کیا ہے، تو کہا امیر المومنین آپ نے کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں سے آپ کو گزرنے کا موقع ملا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ. ہماری زندگی میں دیہات ہو، جنگل ہو، شہروں والوں کو تو کانٹے دار جھاڑیوں سے نکلنے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن دیہات والے، صحرا والے، جنگلات والے، ان کو یہ موقع ملتے رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کئی مرتبہ گزرے ہیں. کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں تاکہ کپڑوں کو کانٹا نہ لگے. تو انہوں نے کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے. دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، جو ان کانٹوں سے، ان گناہوں سے بچ بچا کے نکل گیا وہ متقی ہے. 2 لفظی سی فرسٹ کلاس بات بتائی کہ یہ تقوی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں الا تتقون، تم تقوی اختیار نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. امانت دار رسول یعنی میں نے جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے وہ میں نے پوری امانت داری کے ساتھ تمہیں پہنچا دیا ہے. اپنے رسالت کے پیغام میں یا پیغام رسالت جو اللہ نے مجھے دیا میں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو. اور ساتھ ہی فرما دیا وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں مجھے تم سے کوئی تنخواہ چاہیے، نہ معاوضہ چاہیے، اور نہ ہی کوئی جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تمہارا شکریہ ہی چاہیے. کوئی جزا بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، جو کام میں کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے میرا رب دے گا، میں اپنے رب سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں لینا. کتنی صاف ستھری دعوت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جس دعوت میں یہ بات ہو کہ ابھی یہ بعد میں چندہ بھی طلب کرے گا،
دعوت دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، تو یہ چندہ بھی اکٹھا کرے گا، دلوں میں اثر کم ہو جاتا ہے، ختم تو نہیں لیکن کم ہو جاتا ہے۔ وہ آ جاتا ہے کہ اس نے تو ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب نبی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے کوئی چندہ بھی اکٹھا نہیں کرنا، تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، نہ ماہانہ، نہ سالانہ، نہ ہفتہ وار، نہ روزانہ، تم سے کسی قسم کے معاوضے کا میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو واعظ کر رہا ہوں کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ میرے رب پر ہے۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، میرا معاوضہ بھی اسی کے کھاتے میں ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں۔ عالمین کے بارے میں اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی بنانے والا، رب کا معنی چلانے والا۔ رب کے معنوں میں یہ پوری مخلوقات بنانا اور اس کو چلانا، جو زندہ چیزیں ہیں ان کو رزق مہیا کرنا، اور جو چیزیں گھاس پھوس یا کوئی بھی زراعت کے پودے نکلتے ہیں ان سب کی غذا مہیا کرنا، یہ سارا رب العالمین کے تابع آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کو پالتا ہے، ہر چیز کا رزق اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ جیسا کہ چھٹے سپارے کا آغاز بھی انہی لفظوں میں ہوتا ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی دابہ کو صرف انسان نہیں، دابہ سے مطلب جو بھی کوئی چلتا ہے، چلنے والوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی 4 پر چلتا ہے، کئی زمین پر رینگتے ہیں اور بے شمار ٹانگیں۔ ایک کیڑا ہے نا، اتنا سا کیڑا ہے، آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی ٹانگیں ہیں اس کی، جب چل رہا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے بے شمار ٹانگوں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ 2 پر، کوئی 4 پر، کوئی کم و بیش پر، کوئی زمین پر رینگتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، جس رنگ میں بھی چلنے والا ہے، فرمایا کہ اس کے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ کسی کو وہ بھوکا نہیں مارتا، وہ جس کو اس نے بنایا ہے، جس کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی روزی کی ذمہ داری اس نے اپنے کھاتے میں لے رکھی۔ ہر کوئی اپنے رب پر پورے توکل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے سوائے ہمارے۔ انسان جو ہے اس کو توکل نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی سٹور نہیں ہوتا، چل رہا ہے روزانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم حق التوکل، اگر تم لو توکلتم علی اللہ حق التوکل، اگر تم اللہ پر حقیقی معنوں میں توکل کرو تو تمہیں بھوکا نہ مارے۔ اور وہ حقیقی توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں، پرندہ صبح گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس، نہ سٹور، نہ کوئی اس کے پاس خزانہ، نہ کوئی اس کے پاس چیز، لیکن اللہ اسے روزی دیتا ہے اور اس کا اللہ پر اعتقاد ہے، کوئی سٹور جمع نہیں کرتا۔ تو فرمایا اگر تم بھی اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں توکل کرنے لگو تو بھوکے نہ مرو گے۔ اور یقیناً ایسا ہے، جتنے بھی جہان ہیں ہر کسی کو اللہ روزی دیتا ہے، اور جہانوں کی تعداد بعض سائنسدانوں نے گنتی کی کچھ عرصہ پہلے، کہا دنیا میں 36,000 جہان ہیں۔ اب جہان سے مراد کیا ہے؟ بھینس ایک جہان، گائے دوسرا جہان، بھیڑ تیسرا جہان، اونٹ چوتھا جہان، بکری 5واں، چڑیا، کوا، طوطا، ایک ایک کر کے گنتے جائیں 36,000 کم و بیش جہان دنیا پر آباد ہیں۔ کیڑے مکوڑے، پرندے پرندے، پروانے، اب دیکھتے ہیں مچھلیاں، کتنی انواع و اقسام کی مچھلیاں۔ اللہ رب العزت ان سب کا رازق ہے، ان سب کو بنانے اور پالنے والا ہے۔ اس نظام کائنات کو اس نے بنایا اور وہ چلانے والا ہے، یہ ہے رب۔
تو فرمایا کہ ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر اس رب کے کھاتے میں ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہان کو بنانے اور چلانے والا ہے۔ میرا اجر مجھے وہ دے گا، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف میری دعوت کو قبول کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ لفظ یہاں تھوڑی سی جگہ پر ہی 2 مرتبہ آ گیا ہے۔ پہلے آیا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، پھر آ گیا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یعنی یہ آیت 2 مرتبہ آ گئی۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی کسی لفظ کا، کسی بات کا دوبارہ جلدی ہی آ جانا، یہ پہلی بات کی تاکید ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، نبی کی زبان سے یہ بتایا جا رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ اور نبی کی اطاعت جو ہے وہ بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں ایک تو یہ کہ تاکید کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے بات آئی تھی کہ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، انی لکم رسول امین، میرے امانت دار ہونے کی وجہ سے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں نے نبوت و رسالت کے پیغام میں کوئی کمی نہیں کی، جو اللہ نے دیا میں سب پہنچا دیا۔ لہذا پوری امانت داری کے ساتھ امور شریعت، احکام شریعت تمہیں پہنچائے، اس بات پر میری اطاعت کرو۔ اور یہاں دوسری بات یہ جو آ گیا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یہ ان کے کسی قسم کا معاوضہ طلب نہ کرنے پر، کہ میں تو تم سے کوئی مادی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، نہ کوئی تنخواہ، نہ مجھے تمہاری طرف سے کسی قسم کی کسی مفاد کی ضرورت ہے، تم صرف میری اطاعت کرو، جو دینی احکام ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، اللہ رب العزت نے جو شریعت مجھے عطا کی ہے تم وہ مان لو، اتنا ہی کافی ہے، مجھے کوئی مادی فائدہ نہیں چاہیے۔ تو دونوں جگہ پر یہ جو لفظ آیا نا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اور میری اطاعت، پہلے اس لیے کہ میں امانت دار ہوں، اور دوسرا اس لیے کہ میں کسی قسم کا تم سے مادی مطالبہ نہیں کرتا۔ قوموں کا حال سب کا یہی رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قوم آئی انہوں نے تو آ کے یہی کچھ کیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے اندر رہے، پلے بڑے، وہیں پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوان ہوئے، شادی کی، بچے ہوئے، سارا کچھ مکہ کے اندر ہوتا رہا۔ اور 40 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ نے دعوت کا جو آغاز کیا وہ انتہائی دانش مندانہ طریقے سے، یکدم یہ نہیں کہا کہ بتوں کو چھوڑو، یہ کیا ہیں، بلکہ بہترین انداز اختیار کیا، پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے مختلف قبیلوں کو آوازیں دی، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا فلاں، جتنے موٹے موٹے قبیلے تھے سب کو آواز لگائی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، پہلا سوال یہ کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ قرآن کریم میں یہ بات ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، میں نے آج سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، یعنی 40 سال گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ اپنی ذات کو پیش کر دیا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، میں تاجر پیشہ رہا ہوں، میں نے تجارت میں کسی کے لیے کوئی غلط کام کیا ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں کیسا ہوں؟ کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کی ہو، تو سارے مکہ والوں نے بیک زبان کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اب یہاں تک لے آئے مکہ والوں کو دانش مندی کے ساتھ، عقل کے ساتھ۔ اب جب کبھی 40 سال مجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو میں اب کیا جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ یہ تھا مقصد اپنی زندگی پیش کرنے کا، کہ دائی اپنے سننے والوں کے سامنے اپنی زندگی پیش کرے، صحیح نمونہ پیش کرے، بات کرے تو اس کا اثر بھی یقیناً ہوگا۔ اپنی زندگی پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس سے پہلے اپنے پکا ہونے کا ان سے وعدہ کروانے کے لیے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ کہاں مان جائیں گے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہو نہیں سکتا، یعنی پہاڑی اتنی بڑی تو ہے نہیں، ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، لشکر ہو تو آوازیں ہوتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کوئی لشکر نہیں، لیکن اگر تم کہو گے تو پھر ہم مان جائیں گے کہ لشکر ہے، شاید ہمیں نظر نہیں آتا۔ اتنا مضبوط ان کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر، امانت دار ہونے پر۔ سچا ہونے کا تو وہیں اقرار کر لیا، اور امانت دار ہونے کا اقرار ان کا نبوت کے بعد بھی رہا۔ جب ہجرت کا وقت آیا، اب دیکھو 13 سال گزر گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں مان رہے، لیکن ہجرت کا وقت آنے تک 13 سال تک یہ اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی رکھتے رہے۔ امانت دار ہونا، نبی ہونے کے بعد بھی وہ ایمان قائم ہے کہ یہ شخص امانت دار ہے، امانت میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے جانے لگے تو اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم یہ میرا بردہ، میری چادر لے کے میری چارپائی پہ سو جانا، لن یخلص الیک شیء، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ ہماری طرح کے ہوتے تو ڈرتے ہوئے نیند بھی نہ رات کو آتی کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے گا، وہ تو جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں، لیکن ان کا کیا پتہ مکہ والے کب حملہ کر دیں۔ ساری رات جاگتے نکل جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری عمر میں کبھی اتنی مزیدار نیند نہیں آئی جتنی اس رات میں آئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں فَإِنَّهُ لَن يَخْلُصَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، تم سو جانا اور اس چارپائی پر ہوتے ہوئے، اس گھر میں ہوتے ہوئے تمہارے پاس کوئی اذیتناک چیز نہیں پہنچ سکتی۔ ایمان ان لوگوں کا اتنا مضبوط تھا، کہا بہت مزے کی نیند آئی اس دن۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے خطرہ رہتا تھا، اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں چھوڑا وہاں؟ تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر تم آ جانا۔ 13 سال سے نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، بتوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے بارے میں تو جو بات کرتے تھے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے نا، اس کے باوجود ان کے اس ایمان میں کمی نہیں آئی کہ یہ امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ کم بختی تھی، وہ ان کا ایمان لانے پر ان کا نا قائم ہونا، یہ ان کی کم بختی تھی، ان کی بد بختی کہہ لیں، کہ سارا کچھ یقین رکھتے ہوئے بھی کہ یہ نہ جھوٹ بولے گا نہ خیانت کرے گا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں انبیاء کرام نے کو جس طرح کی دعوتیں سننے کے بعد جوابات ملے، اسی طرح کے جوابات ظاہر ہے کہ ہمارے نبی کو بھی ملے۔ پہلی نبیوں کی امتیں قومیں اسی طرح کرتی رہیں۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی آگے آ گیا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تیرے تابع داری کرنے والے تو سارے حقیر قسم کے لوگ ہیں، سارے کے سارے رذیل ہیں، حقیر ہیں۔ اب یہ بات بھی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اسلام کو قبول کرنے والے ہمیشہ نچلے طبقے کے لوگ ہی رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام کو یا دین کو کسی نبی کے زمانے میں بھی بڑے مالداروں نے پہلے قبول کیا ہو، کبھی نہیں ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہیں، گزر اوقات ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں،
بڑے غریب سے گھر میں پل رہے تھے، ابو طالب بھی غریب اور یہ بھی غریب، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اپنے ہاتھ لے رکھی تھی، کفالت سمجھ لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہر غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 لوگ مسلمان ہوئے پہلے۔ ان میں کوئی تھا کہ کسی علاقے کا گورنر ہوگا، کوئی بڑا مالدار ہوگا، غریبوں سے شروع ہوا جن کو مشرکین یا غیر مسلم حقیر سمجھتے تھے۔ ارذل وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں آ کے آدمی خود بخود چل نہیں سکتا، دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ جس عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے اس عمر تک پہنچا دیا جائے جو ارذل ہے، رذیل سے بھی زیادہ، حقیر سے بھی زیادہ، یعنی گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ اس کو کھلانا پلانا بھی آپ خود ہیں اور اس کا بول و براز بھی خود اٹھانا ہے، اس کو صاف بھی خود کرنا ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ گھر والے ناک تک آئے ہوئے تھے، اب دعائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے۔ اس کے سامنے نہ کریں گے تو پیچھے بیٹھ کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہی کہ یا اللہ اس کی، کہیں گے یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، یعنی اس کو تکلیف ہے، اس کی مشکل، وہ اس کی مشکل نہیں ہوتی، وہ ان کی مشکل ہے، نام صرف لے رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی مشکل، وہ بیچارہ تو جس حال میں ہے ان کی مشکل ہے، ان کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے ارذل العمر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے اللہ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے اس عمر تک نہ پہنچا، اور صحیح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 63 برس کی عمر، جس عمر میں آدمی ٹھیک ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہوتا ہے، اگر تندرست بھی ہو تو پھر اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ آخر میں آ کے 63 برس کی عمر میں تھوڑی سی بیماری آئی، بخار آیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ قالوا انؤمن لک، کہنے لگے کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئے، واتبعک الارذلون، اور تجھ پر تو رذیل اور حقیر لوگ ایمان لائے ہیں، تیرے پیروی کرنے والے تابعدار جو ہیں وہ تو بڑے رذیل حقیر ہیں، ان میں کوئی جاہ و منصب والا نہیں ہے، کوئی آفیسر نہیں، کوئی کسی قبیلے کا رئیس سردار نہیں۔ خود آپ کے اپنے قبیلے کے سردار تو عبدالمطلب تھے نا، وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد آپ کی کفالت ابو طالب کے ہاتھ میں، چچا کے ہاتھ میں آئی، تو ان میں سے بھی کوئی مسلمان ابھی نہیں، اور ابو طالب تو پتہ ہے ساری عمر بھی گزار دی، مسلمان نہیں ہو پائے۔ تو کہتے ہیں کہ تیری تابعداری کرنے والے تو رذیل لوگ ہیں، معاشرے والے جن کو کم تر سمجھتے ہیں، تم ان کے پیر ہو گئے ہو، ان کے جو بھی ہو گئے ہو، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً سارے انبیاء کے ساتھ رہا، سارے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کم پیسے والے، چھوٹے منصب والے لوگوں کو دین زیادہ دیا۔ آپ اگر کبھی تھوڑا سا پاک و ہند دور نہ جائیں، پاک و ہند کے اپنے جو دین سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، ان اداروں کو دیکھیں، دین سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں ان شخصیات کو دیکھیں، ان میں سے کوئی آپ کو لینڈ لارڈ نہیں ملے گا، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہو، سارے اسی طرح کے غریب مسکین لوگ، اللہ نے ان کو دین دیا، دین کے بدلے اللہ نے ان کو عزت بھی دی، دنیا میں معزز و مکرم وقت گزار کے گئے، لیکن کسی منصب پر نہیں تھے، نہ کوئی گورنر، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی یہ نہ وہ، سارے کے سارے بہت نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، لیکن اللہ نے ان کو علم سے اور عمل سے اعلیٰ طبقے میں خود اللہ نے شمار کیا، لوگوں نے نہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں ان کا مجھے کیا معلوم ہے، اگر تم یہ چاہو کہ میں پہلے لوگوں کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں کہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے کیا خبر ہے کہ پہلے لوگ کیا کرتے رہے۔ یہی بات
انبیاء کے کسی بھی نبی کا ذکر کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا پچھلے دنوں، تو فرعون نے جب باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. جب دیکھا کہ یہ تو میرے قابو نہیں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام میرے قابو نہیں آ رہے، تو کہنے لگا کہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد جو ہیں وہ کیا کرتے رہے. مطلب یہ تھا کہ اب اس کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہم بھی وہی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں آباء و اجداد کی بات نہیں کر رہا، نہ مجھے آباء و اجداد کی باتوں کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. ہم آج کے بیٹے ہیں، آج کی بات کرتے ہیں. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس بات کو قبول کر لو. نہیں مانا. قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا کہ مجھے کیا معلوم ہے، مجھے کیا خبر ہے کہ وہ پہلے لوگ کیا کرتے رہے ہیں. ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تمہیں کو تھوڑی بہت عقل ہے بات کو سمجھنے کی، تو پھر یہ سمجھ لو کہ ان کا حساب میرے رب پر ہے. اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں میرا رب دے گا، اگر وہ بدکار تھے تو ان کے گناہوں کا بدلہ انہیں میرا رب دے گا. میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ پہلے جو کچھ کر گئے، جو نیکی برائی انہوں نے کمائی، اللہ کے یہاں ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. صاف طور پر فرما دیا ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، اگر تمہیں شعور ہے، تمہیں تھوڑی بہت بھی عقل ہے، تو یہ بات سمجھ لو کہ ان کا حساب میرے رب پر ہے. ان کا حساب میرا رب لے گا. اگر وہ اللہ کی اطاعت میں گزار کر گئے ہوں گے، اللہ ان کو جنتیں دے گا، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار کر گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے گا. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں. طرد کا معنی ہوتا ہے کسی کو دھکا مار کے پھینک دینا. کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ غریب ہیں، تمہارے پاس آنے والے غریب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا نا. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، افہام و تفہیم کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کچھ کہا نہیں، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن دل میں چاہا کہ یہ تو آتے ہی نہیں تھے، اب آ ہی گئے ہیں تو اچھا ہو کہ یہ نہ آئیں. یعنی آتے دیکھا تو سمجھے کہ اچھا ہو کہ نہ ہی آئیں. صرف اتنی سی بات دل میں لائے، اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ جھڑکا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے اپنے دل میں اپنے پیشانی پہ معمولی شکن چڑھائی کہ ایک نبینا آ رہا ہے. کہا کہ ان لوگوں کو جن کو تم واعظ کر رہے ہو، ان میں سے کوئی مومن ہوگا یا نہیں؟ وہ تو مومن ہے، آلریڈی ایمان لا چکا ہے، اس کا تو تمہیں خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے. یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں کیا معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ معاملہ ہوا، اور ان لوگوں نے چاہا کہ ہمیں وہ وقت دیا جائے جس وقت تیرے یہ غریب غربا تمہارے پاس نہ ہوا کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو تمہاری مرضی. ایک بادشاہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ ملتا ہے کہ عمر فاروق طواف کر رہے تھے اور ایک علاقے کا بادشاہ آیا مسلمان ہو کر، مسلمان ہوا اور طواف کرنے لگا. طواف کے دوران اس کی چادر پر کسی دوسرے صحابی کا پاؤں آ گیا، تو اس نے زور سے اس کو تھپڑ دے مارا طواف کے دوران ہی، کیونکہ کسی علاقے کا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. تھپڑ مار دیا، اور اس تھپڑ مارنے جس کو تھپڑ مارا وہ صحابی ہے، اور یہ نیا بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں غالباً جبلہ نام تھا اس کا، جبلہ
تمہیں قصاص دینا ہوگا۔ کہا کیا قصاص ہے؟ کہا تو نے اس کو بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، وہ تمہیں تھپڑ مارے گا۔ کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ اسلام چھوڑ کر بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو اسلام میں تو اس طرح کی تعلیمات ہیں کہ غریب ہیں یا امیر ہیں، مقابلے میں بادشاہ ہے تو ہوتا رہے، جو کرے گا جیسا کرے گا ویسا وہ برے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا انداز صحابہ کرام کے اندر آیا۔ بہت ساری باتیں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کہی ہوئی تھی، عمر فاروق نے عملاً کروائیں، کیونکہ انہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد ہیں۔ فرمایا وما انا بطارد المومنین، میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں کھلا کے کھلے عام ڈرانے والا ہوں، کسی کو دھکے دے کے نکالنے والا نہیں ہوں۔ اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی قوم نے، اور بڑی سخت دھمکی دی کہ تمہیں ہم سنگسار کر دیں گے۔ اب اس طرح کی دھمکیاں دے کر نبیوں کو تو ان کے کاموں سے نہیں روکا جا سکتا۔ ہما شما میں آپ ہوں تو شاید ڈر جائیں کہ وہ یہ سمجھار، نبیوں کو اس طرح کی دھمکیاں دی گئیں، نبیوں کو قتل تک کیا گیا، لیکن وہ اپنی دعوت سے بعد نہیں آئے۔ یہ دھمکی کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ تعالی فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں امامت کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری تھی وہ تھی اذان کے بارے میں۔ تو اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درجہ نہیں مقرر کیا کہ کون اذان دے گا کون نہیں دے گا، بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہہ دے، یعنی مطلقاً کوئی ایک اٹھے اذان کہہ دے۔ نہ کہا کہ وہ حافظ ہو، نہ کہا کہ وہ قاری ہو، نہ کہا کہ وہ عالم ہو، نہ یہ کہا کہ اس نے ہجرت کب کی، اس کی عمر کیا، کچھ بھی نہیں، مطلقاً ایک مسلمان اذان کہہ دے وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، لیکن تمہاری امامت وہ کرائے جو قرآن زیادہ جانتا ہے، قرآن کا زیادہ حافظ ہے۔ یہ اس حدیث میں پہلی جو گزری ہیں اسی میں آ گیا تھا، بخاری مسلم ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، جس میں اس صحابی کا ذکر بھی آ گیا جو صرف 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے، اور انہوں نے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی یہ روایت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلم یکن فنظروا، لوگوں نے قوم کو دیکھا، گاؤں والوں کو دیکھا، بستی والوں کو دیکھا، فلم یکن احد اکثر منی قرآنا، مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں تھا، فقدمونی، انہوں نے مجھے امام بنا لیا۔ تو اس قوم کے، اس بستی کے امام کون بن گئے؟ وَأَنَا ابْنُ 6 أَوْ 7 سنین، میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ 6 یا 7 سال کی عمر کا بچہ جماعت کروا سکتا ہے، امامت کروا سکتا ہے۔ جماعت کرانا ہے کہ چلتے چلتے اچانک نہیں، باقاعدہ اپنے علاقے کا، اپنے
محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنی بستی کا امام ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ عام سی کتب کی حدیث بھی نہیں ہے، حدیث بھی صحیح بخاری، سنن ابو داود اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ وہ اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ بچہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو وہ بڑوں کو جماعت کروا سکتا ہے، ان کا امام ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے پھر کہا کہ وہ نفلوں کا امام ہو جائے، جیسے تراویح کی نماز ہے، فرضوں کا نہ ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، بچہ امامت نہ کروائے، کیونکہ یہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ جو امام ہوئے تھے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں تھا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی۔ اب یہ حکم نہیں تھا وہ تو مانا، علم میں نہیں لائی گئی، یہ بات کون کہے گا؟ نبوت کا زمانہ ہو، وہی چل رہی ہو، وہی اتر رہی ہو، اور ایک کام مدینہ کے ساتھ کی بستی میں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اتنی خبر نہ دے گا کہ تیری قوم کے لوگ غلط امام بنائے ہوئے ہیں؟ ایسا کیا ممکن ہے؟ پاؤں کے جوتے میں تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی تھی تو جبرائیل امین آسمان سے نازل ہو گئے اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاؤں کے جوتے میں کچھ ہے، تو آپ نے جوتا اتار دیا۔ اتنا بڑا کام ایک چلتا رہے ایک عرصے تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دی جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ چونکہ جائز تھا، صحیح تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ القوم اقرأہم لکتاب اللہ تعالیٰ، قوم کی امامت وہ کرائے جو کہ سب سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا ہے۔ اقرأہم پڑھنے والا۔ بعض یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو زیادہ جاننے والا، یعنی قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے احکام، جبکہ قرأت کے لفظ میں وہ شامل نہیں ہے۔ قرأت کے لفظ میں حفظ شامل ہے کہ وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہو۔ اور اگر یہ ہوتا کہ وہ قرآن کو زیادہ جاننے والا تو ہوتا کہ قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ ایسا نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہو۔ اور اس بات کی تائید جو ہے وہ بعض دیگر روایات سے بھی ہوتی ہیں کہ پڑھنے والا کہاں ہے، سمجھنے والا نہیں کہا۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسِّنَا، یہ کلمات اور بھی بتاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرأت میں برابر ہیں۔ اب قرأت میں برابر ہونے کا پتہ تو چل سکتا ہے، لیکن علم میں برابر ہیں یا نہیں ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ کس کے پاس علم زیادہ ہے، کس کے پاس کم ہے، یہ کچھ سالوں پر تو مبنی ہوتا نا کہ 8 سال وہ پڑھا ہے، 8 سال یہ پڑھا ہے، یہ برابر ہے، نہیں۔ ایک آدمی 8 سال میں پڑھا، بلید کند ذہن تھا، 8 سال لگا رہا۔ ایک ذہین فتین انسان ہے، 8 سال میں اس نے جو پڑھا، وہ بلید اور کند ذہن کہاں اتنا پڑھ پائے گا؟ تو یہاں جو الفاظ ہیں فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرأت میں بھی برابر ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے حفظ کی بات ہے، علم کی بات نہیں۔ اگر وہ قرآن کے حفظ کے معاملے میں برابر ہوں فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، یہاں آ گئی بات کہ وہ جو ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہوگا، کیونکہ سنت کی قرأت نہیں ہے۔ سنت کی قرأت تو نہیں ہے نا، جیسے قرآن جی کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، حدیث کا ترجمہ اور مفہوم، اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ قرأت میں برابر ہیں فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ جو سنت کو زیادہ جاننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زیادہ پڑھنے اور جاننے والا ہے، پھر وہ امامت کروائے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سنت میں بھی برابر ہیں، یعنی سنت بھی ایک جیسی ہی ان کی ہے، ایک جیسا ہی ان کا علم قریب قریب ہے، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرا، تو پھر ان میں سے امامت وہ کرائے گا جو پہلے ہجرت کر کے گیا، کیونکہ جو پہلے ہجرت کر کے گیا وہ تھا بڑا زور کا وقت، کافر بھی زور میں ہیں، ان کے ہاتھوں سے نکل کے جانا بھی بہت خطرناک حالات میں جانے والی بات تھی،
جب زور ٹوٹ گیا اس کے بعد لوگوں نے ہجرت کی تو وہ تو مسئلہ نہ رہا نا. تو فرمایا کہ اگر سنت میں بھی برابر ہوں فَأَقْدَهُمْ هِجْرًا أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، تو پھر وہ جس نے ہجرت پہلے کی ہوگی فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت بھی کچھ لوگوں نے اکٹھی، ایک ہی گروپ ہے، وہ گروپ اکٹھا مکہ مکرمہ سے نکلا اور مدینہ جا پہنچا تو برابر ہو گئے نا. تو اس وقت فَأَقْدَمْهُمْ سِلْمًا، اس وقت پھر اس کو آگے کرو جو مسلمان پہلے ہوا. مسلمان ہونے کا بھی تو وقت ہے نا، ایک آج ہوا، ایک کل ہوا، ایک مہینے کے بعد ہوا، ایک 6 مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد. تو اگر ہجرت میں سارے برابر ہوں تو پھر اس کو امام بناؤ جو پہلے مسلمان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو یہ درجات مرتب کیے ہیں، مراتب مرتب کیے ہیں، کتنے ہوش و حواس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی معقول بات کہہ رہا ہے. اور کچھ اور بھی ہیں مراتب مرتب کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی طرف سے انہوں نے مغز ماری کی. مغز ماری تک کی مرحلے کافی ہیں، یعنی مغز ماری دماغی محنت کی، سنت کو معیار بنانے کے بجائے اپنے عقلی معیار پہ اترے تو بڑی عجیب و غریب باتیں کی. یقین مانے شرم آتی ہے ان کا وہ معیار بیان کرتے ہوئے بھی کہ کیا کیا باتیں انہوں نے کہا کہ یہ امام ہو، پھر یہ امام ہو، پھر یہ. تمہارے پاس بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا معیار موجود ہے، ترتیب موجود ہے. تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس قسم کی لچر باتیں حدیث کتابوں میں داخل کر دو؟ فوش قسم کی باتیں، لچر قسم کی باتیں، لیکن وہ اس کو کہیں گے یہ ہماری فقہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، جو معقول باتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں. ایک حدیث میں سلمن کی بجائے سنن ہے، ایک روایت میں، یعنی جو عمر میں بڑا ہو. اگر قرات میں برابر ہیں، قرات قرآن، اگر علم سنت حدیث میں برابر ہیں، اگر ہجرت میں برابر ہیں، تو پھر مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو پہلے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے. عمر کا بھی تو ظاہر ہے کہ ایک معیار ہے نا. عمر بڑی کا کہاں، بڑی عمر والے کا احترام کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں. بڑی عمر میں یہ تو معیار ہے نا. اور چھوٹی عمر والے سے پیار کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے تم سے گناہ کم کیے ہوں. چھوٹی عمر ہوگی تو گناہ بھی تو کم ہوں گے ہی ہوں گے. فرمایا کہ بڑی عمر والا جو ہے اس کو امام بناؤ. آگے ایک بات کہی، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی سلطنت میں اس کی اجازت کے بغیر جماعت نہ کروائے. اب یہ سلطنت کہاں ہوتی ہے؟ امام صاحب کی سلطنت کہاں ہے؟ مسجد میں. امام صاحب کی حکومت تو مسجد تک ہی ہے نا، مسجد میں وہ سلطان ہے. اسی طرح کسی قبیلے میں جائیں تو وہاں جو قبیلے کا سردار ہے اس کی سلطنت ہے. قبیلے کا امام یا مسجد کا امام، سلطنت یہیں تک ہوتی ہے. شہر کا امام تو کوئی ہوتا نہیں، کیونکہ شہر میں تو بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی مسجد کا امام ہے. فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی آدمی کسی آدمی کے دائرہ اقتدار میں، جو اس کا دائرہ اقتدار ہے، اس کی سلطنت ہے، اس میں امامت نہ کروائے. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، اور کسی کے گھر میں جا کے جو گھر والے کے لیے ایک اسپیشل جگہ بنی ہوتی ہے اس پہ نہ بیٹھے. مسجد میں مسجد کے امام کی اجازت کے بغیر جماعت نہ کرائے. اور یہ ظاہر ہے کہ پہلی جماعت ہے، جو بڑی جماعت ہوتی ہے. امام کہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو امام کی باری. پیچھے والا چاہے بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہوگا، سامنے والا چھوٹا موٹا امام ہے، اسی کو حق ہے کہ وہ جماعت کرائے. الا یہ کہ وہ دیکھے کہ پیچھے بھائی بڑا عالم ہے، عمر کا بھی بڑی حقہ ہے، علم کا بھی بڑا ہے، تو وہ پکڑ کے خود آگے کرے، جائز. لیکن وہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں جماعت کراؤں گا، یہ جائز نہیں ہے. کسی کے گھر میں جا کر اس کا جو خاص مخصوص نشست اس کی ہے،
ابھی آپ دیکھیں کہ صوفے جو پڑے ہوتے ہیں گھروں میں، کرسیاں، صوفے جو بھی ہے، زمین پہ گدے لگے ہوئے ہیں، تب بھی آپ کو اندر جا کے یہ جیسے ابھی میرے پیچھے جگہ ہے، وہاں سے داخل ہونے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سینٹر میں کوئی ایک ذرا تھوڑی سی اسپیشل کرسی ہے، دائیں بائیں 2-3 اور بھی اسپیشل ہیں، تو ان کے وسط والی کرسی میں باہر سے آئے اور سیدھا وسط والی بڑی کشتی پہ جا کے بیٹھ جائے کہ میں چونکہ بڑا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر گھر والا پکڑ کے وہاں جا کے بٹھائے، دوسرے لفظوں میں یوں دیکھیں، آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، آفس ہو دکان ہو تو وہاں کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کرسی کاؤنٹر پر ہے، ایک کرسی یہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی ساتھ اور بھی ہے، لوگ 2-4 کرسیاں دفتروں میں بھی رکھتے ہیں اور دکانوں کے کاؤنٹروں میں بھی ہوتی ہیں، آدمی آئے اور سیدھا اسی پہ آ کے بیٹھ جائے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی کرسی ہے بیٹھنے والے کی، اور اس پہ بیٹھنے کا صرف اسے ہی حق حاصل ہے، الا یہ کہ وہ آ کے یہاں بیٹھنا چاہے اور آفس والا یا دکان والا پکڑے اور کہے کہ نہیں آپ یہاں بیٹھیں گے، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی وہاں آ کے کہنے کے باوجود لوگ نہیں بیٹھتے، اچھا نہیں لگتا، بھائی وہ کرسی اس کی ہے، وہ کام کر رہا تھا، وہ اپنے گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہا تھا، کچھ بھی ہے اس کو وہاں رہنے دو، یہاں ادھر ادھر بیٹھ جاؤ، لیکن اگر کوئی زور زبردستی بٹھاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں الا باذنہ، سوائے اس کے کہ وہ اس کی اجازت کے ساتھ بیٹھے، گھر والے یا اقتدار کی جگہ پر یا کسی کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے درجات بھی بیان کر دیے اور ساتھ ہی یہ ادب بھی بتا دیا کہ کسی کے گھر میں جائیں تو اس کی خاص نشست جو ہے اس پہ قبضہ نہ کر لیں، اور اسی طرح کسی کے علاقے میں جائیں، کسی کی مسجد میں جائیں تو وہاں جا کے اپنے علم کا زور نہ چڑھائیں، وہاں ان کو معاف کریں، جو آپ کو جگہ دے اس جگہ پہ بیٹھیں۔ ایک روایت ہے جس کی سند کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بالکل ہی واہ یعنی بیکار قسم کی، کمزور اور ضعیف قسم کی سند ہے، اور اس میں مسئلہ جو بیان ہوا ہے مسئلہ کافی مناسب ہے، اس لیے شاید وہ یہاں لائے ہیں۔ وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، کوئی عورت مرد کو امامت نہ کروائے، یعنی عورت امام ہو اور مرد مقتدی ہوں، ایسا نہ ہو۔ اور آج کل تو شروع ہو گیا نا کچھ کام، پچھلے دنوں ایک عورت نے جمعہ پڑھایا، ظاہر ہے کہ جماعت بھی پھر اس نے کروائی، جمعہ پڑھایا، جماعت کرائی، غالباً امریکہ میں تھا یہ، تو دیکھو 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ایک بات، تو آج وہ ہوتی نظر آ رہی، سامنے آ رہی ہے۔ وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، کوئی عورت مرد کو جماعت نہ کروائے۔ اب ایک مرد ایک عورت کو جماعت کیا کرائے گی؟ مردوں کو، وہ ہوا۔ وَلَا عَرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، اور نہ ہی کوئی عرابی مہاجر کو جماعت کرائے، جو باہر سے دیہات سے آیا ہے، وہ جو مقیم لوگ ہیں، مہاجر ہیں، مکہ سے گئے تھے مدینہ منورہ میں، وہ مکہ سے مدینہ تک جانے والے لوگ عالم فاضل لوگ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہے، ہجرت میں رہے اور مدینہ میں پہنچے، ان کے ساتھ رہے۔ ایک عرابی باہر سے آئے، اس کو خود کوئی معلوم نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، اور وہ جماعت کرا دے ان لوگوں کو۔ ولا فاجر مومنا، اور کوئی فاسق و فاجر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کسی مومن کو جماعت نہ کروائے۔ تو یہ باتیں تو اچھی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ آگے صف بندی کی تاکید ہے کہ صف بندی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی باری ہے کہ کوئی سوال ہے تو آپ بدعتی کو امام بنانے کا
بدعتی کی بدعت اگر واضح ہے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو امام نہ بنائیں تو اس کو امام نہ بنائیں، لیکن اگر آپ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، آپ نے نماز شروع کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ تو بدعتی آدمی تھا جس نے جماعت کرا دی ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اس میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معروف غالباً ابن سیرین ہیں، وہ کہتے ہیں صلی و علیہ بدعتہ، بدعتی آدمی کے پیچھے نماز پڑھے تو پڑھ لو، اس کی بدعت کا گناہ اسے ہوگا، بدعتی کی حد تک، صرف مشرک نہیں۔ مشرک کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، کسی کی اس ساتھ کیا ہوگی؟ بدعتی اور بدعت میں بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت شرک کے قریب ہوتی ہے، ایک بدعت شرک کے قریب نہیں ہوتی۔ یہ جو چھوٹی موٹی بدعات شرک سے بعید ہوتی ہیں، اس طرح کی اگر کوئی بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے بس میں ہے کہ اس کو امامت نہ دیں تو پھر نہ دیں، پھر آپ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو امامت کا حق دیں۔ یہ موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، نماز کے دوران میں کسی چھینک آ جاتی، الحمدللہ بولے نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آ جائے تو جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، لیکن آواز نکالے بغیر۔ اگر جیسے عام حالت میں چھینک مار کے آواز نکالتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تو ساتھ والے کہتے ہیں یرحمک اللہ، حق بنتا ہے نا۔ اب ساتھ والے بھی سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو کوئی چھینک وینک بھی نہیں آئی، ان کو بولنے پر مجبور نہ کرے، خود صرف بغیر آواز کے الحمدللہ کہہ لے اور بس۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ حدیث غالباً گزری ہے کہ ہم شروع میں بات کر لیا کرتے تھے، اور ایک صحابی آئے، غالباً وہ بھی عرابی تھے، باہر سے آئے، چھینک ماری تو الحمدللہ ٹکا کے کہہ دیا، ساتھ والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ یہ بتایا کہ نماز جو ہے، نماز تسبیح، تکبیر اور اللہ کی حمد کا نام ہے۔ اس میں ان کے علاوہ، یعنی نماز کے اپنے جو اذکار ہیں یا دعائیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا وقوموا للہ قانتین کے بعد جو ہیں وہ بات چیت کرنا، نماز کے باہر کی چیزیں نماز میں لانا، اس سے روک دیا گیا تھا۔ انڈیا میں بعض مساجد قبریں ہیں، تو ویسی مسجد میں نماز جن مسجدوں میں قبریں ہیں یا جن قبرستانوں میں مسجدیں ہیں، ان دونوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے یہاں تو ہر مسجد میں قبر ہے، اور ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جو بڑی سرکاریں مرتی ہیں تو وہ عموماً حکم دے جاتی ہیں کہ ہمیں ہماری اس مسجد کے کونے میں دفن، تو ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ تو قبرستان کے حکم میں آ گئی، قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے۔ اور کچھ مسجدیں لوگوں نے قبرستان کے اندر بنا دی ہیں جوڑ کے، ان مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ تو بنائی گئی اس لیے کہ جو لوگ جنازے کے لیے آتے ہیں تو جنازہ پڑھیں گے، آدمی کو اندر دفن کریں گے اور ساتھ یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ ان مسجدوں میں جو قبرستانوں میں ہیں اور ان مسجدوں میں جن میں قبریں ہیں، ان دونوں طرح کی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایسی مسجد ہے جس میں ایک قبر ہے، اس میں ایک قبر ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں قبر ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ قبر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ ہاں، اس میں آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں تو یہ طے نہیں ہے کہ شاید قبر ہے، لیکن وہی نا، اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ پڑھ لیں، قبر نہ سمجھتے ہوئے پڑھ لیں کہ یہ کہتے ہیں قبر نہیں ہے، پڑھ لیں، اور اگر سب اتفاق کر لیں گے کہ قبر ہی ہے تو پھر وہاں چھوڑو۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے کسی کو دفن کیا گیا ہے۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ مٹی کا ڈھیر کچھ چیز پر، اس کو صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کوئی کہتے ہیں نا، بڑے کہتے ہیں کہ قبر ہے۔ خاص طور پر جو مسجد کے لیول کے برابر سیدھی کر کے
اوپر ٹائلیں وغیرہ لگا کے جو مسجد کے برابر کر دیں. بڑے کہتے ہیں کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ بات کرے, کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر ایسے خام خواہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے مسجد, لوگوں کو پریشانی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.